روحوں کا ظرف بڑھانا تو اتنا مشکل کام کبھی بھی نہیں ہے، جتنا نور جائے گا ظرف بڑھتا رہے گا، لیکن روحوں کو جس جسم نے قید کر رکھا ہے اس جسم کی تکالیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا جسمانی ظرف کا بڑھانا یہ زیادہ ضروری رہا ہے۔ اب اس کے دو راستے ہیں، یا تو بہت مشقت آمیز عبادت کی جائے، اور لفظ مشقت جو ہے اس پر زور ہے۔ میں اس کی مثال آپ کو دوں گا، جیسے آپ کیلوریز جلانا چاہتے ہیں تو آپ چلیں، واک کریں، تھوڑا دن آپ واک کریں گے اور پھر آپ کہیں گے یار کیلوریز تو جلی نہیں ہے، تو پھر آپ کو کہا جائے گا یار بات یہ ہے کہ کم سے کم برسک واک کریں تو فائدہ ہوگا، یعنی تیز چلیں۔ پہلے صرف چلنے کی بات کہی تھی، پھر ریزلٹس کے لیے برسک واک۔ برسک واک کیا ہوتی ہے؟ کم سے کم 3 miles per hour کی اسپیڈ، منیمم 3 miles per hour کی اسپیڈ سے چلنا۔ وہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ تیز چلیں گے تو آپ کا دل جو ہے زیادہ دھڑکے گا، جتنا زیادہ دل دھڑکے گا اتنا زیادہ جو ہے چانسز ہیں فیٹ کے جلنے کے، شوگر کے جلنے کے۔ اور اگر آپ ایسے چل رہے ہیں میاں میاں قدم اٹھا کے، جیسے دنیا پر احسان کر رہے ہیں، ایک قدم اٹھا لیا ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر برسک واک کر لی، پھر آپ نے دیکھا کہ ارے یار یہ تو 1 گھنٹے میں 100 کیلوری جلی ہے، کوئی اور زیادہ اچھا طریقہ ہو، پھر آپ کو کہیں گے کہ اونچائی کی طرف جاؤ۔ اب ہو واک رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دم چھلے لگ رہے ہیں۔ پہلے رفتار کا تیز ہونا کہ اب رفتار تیز ہو جائے، اس کے بعد یہ اوپر کی طرف جائے۔ ابھی جو اوپر کی طرف جانا ہے یہ بڑا کمال کا کام ہے۔ ایک تو یعنی ٹریڈ مل پر آپ چڑھ رہے ہیں، انکلائن لگائیں اس پہ، وہ میرا خیال ہے آسان ہے۔ جو ہم باہر سڑک اونچی ہو، اپ دا ہل ہو، اور پھر اس پہ ہم چلیں، کیونکہ وہ ٹریڈ مل کے اوپر تو آدمی ڈنڈے پکڑ کے چڑھ دیتا ہے آرام سے، وہ ڈنڈا پکڑا ہوا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جب کچھ بھی نہیں پکڑا ہوا اپنے آپ کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر اس سے اور زیادہ ہوتا ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 1989، 1990، 1991، ان 3 سالوں میں یہ عرصہ جو ہے میں نے تھائی لینڈ میں اور ملیشیا میں گزارا، سنگاپور میں گزارا۔ تو تھائی لینڈ میں بڑا لمبا عرصہ میں رہا، تو وہاں ایک مقام ہے چینگ مائے، وہ پہاڑی علاقہ ہے، اور وہیں پر جیزز آج کل ہوتے ہیں۔ نہ جانے میں وہاں کیوں مجھے اچھا لگتا تھا وہ۔ تو وہاں ہم نے جو ہے ٹریننگ کی اس وقت، اور وہ تھی کمانڈوز ٹریننگ۔ اس کے اندر جو ہے کم سے کم آپ کو انیشیلی 200 کلو گرام وزن کمر پہ رکھ کے پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ اچھا، اس کی وارم اپ کی ایکسرسائز کیا ہوتی تھی کہ یوں بیٹھ کے سامنے والے آدمی جو تھا نا اس کو کہتے تھے ہتھیلیوں پر کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اس بندے کو یوں اٹھاتے تھے 100 دفعہ یوں کر کے۔ تو وہ اتنا وزن لے کے چلنا، اور پھر بندے کو اپنی ہتھیلیوں کے اوپر یوں اٹھایا ہوا ہے، اور آپ نے 100 میٹر چلنا ہے اور گرانا نہیں ہے، پھر لانا ہے، پھر چلنا ہے، پھر لانا ہے، پھر چلنا ہے۔ تو اس سے جو یہ شولڈر ہوتے ہیں اور یہ جو ٹانگیں ہیں یہ لوہا بن جاتی۔ تو اسی طریقے سے نفس کو پاک کرنے کا اور جسمانی ظرف، نفس کے ظرف بڑھانے کے لیے عبادت تو بیسک یونٹ ہے، اس کے ساتھ مشقت جتنی زیادہ ہوگی ظرف زیادہ بڑھے گا۔ جس طرح چل رہے ہیں پیدل، جتنا اونچا جائیں گے، جتنا وزن اٹھاتے ہوئے جائیں گے اتنی زیادہ کیلوری جلیں گی۔ اسی طرح روحانیت میں مشقت جتنی لگائیں گے اتنا زیادہ ظرف پیدا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید پڑھنا، ایک تلاوت کرنا قرآن مجید کی عبادت میں شامل ہے، لیکن فیض یزدانی میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ابتدائی دنوں میں انہوں نے کیا کیا، جب جنگل میں وہ 40 سال رہے، پہلے 15 سال روزانہ پوری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے تلاوت قرآن کرتے۔ تو اب تلاوت تو بیٹھ کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اور پھر کھڑے رہ کے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے کرنا یہ کہلاتا ہے مشقت۔ تو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے جسم کے ظرف کو بڑھانے کی، اور جن لوگوں نے جسم کے ظرف کو بڑھایا ان کے لیے پھر بعد میں آسانیاں ہوگی۔ نفس کا ظرف بڑھانے کے لیے
لوگوں کی نفرتیں، لوگوں کے بہتان، لوگوں کے الزام، الغرض یہ کہ ملامت، جتنی زیادہ ملامت ہوتی ہے درویش کی، اتنا زیادہ اس کے نفس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ درویش کو نفی سے گزرنا پڑتا ہے، سیلف ڈینائل، نفس کشی۔ آپ یقین کریں، خود کشی آسان ہے، نفس کشی مشکل ہے۔ یعنی اپنی تذلیل کرنا، سیلف ہیوملیشن، لیکن ظرف وہیں سے پڑتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کا حبیب بن جاتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے کا حبیب بن جاتا ہوں تو اس کا طبیب بن جاتا ہوں۔ طبیب بننے سے کیا مراد ہے کہ پھر مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے گناہ بھی دھلتے رہتے ہیں، ظرف بھی پیدا ہوتا رہتا ہے، اور اس کا راستہ بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف کلیئر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے لوگوں کا دھوکہ دینا، لوگوں کا بدتمیزی کرنا، لوگوں کا بہتان لگانا، ملامت کرنا، تو یہ جب سب کچھ ہوتا ہے تو آدمی کا نفس تل ملا جاتا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے۔ جس طرح نواز شریف نے پوری پاکستان کی اس کو خرید لیا، اداروں کو، اور پھر اچانک جو ہے اس کو اتار دیا تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیوں نکالا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آیا مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ جو ملامت ہے، یہ ملامت بڑی زبردست چیز ہے، اور اگر آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہی وہ چیز ہے جو آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے، کہ آپ کو کوئی برا کہے۔ کسی سے اگر میں ایک لفظ جو ہے تلخ لہجے میں بول دوں تو وہ سمجھتا ہے کہ بس ختم، کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن آپ یقین کریں کہ جتنے بھی نفس شکن ہستیاں گزری ہیں، ان کا طرز تخاطب صوفیوں کے ساتھ ایسا رہا ہے کہ جیسے یہ سب قیدی ہوں تہاڑ جیل میں۔ پیار محبت سے بات نہیں کرتے روحانی لوگ اپنے مریدین سے کہ آئیے تشریف لائیے حضرت، تشریف رکھیے، بیٹھیے، کیا پئیں گے، ایسے نہیں کرتے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہستی ہیں، ان کے ایک بہت ہی مشہور مرید تھے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ابو بکر شبلی جو تھے، ان سے جنید بغدادی ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اب چونکہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، لہٰذا جو باقی مریدین تھے وہ اس وجہ سے ان سے بڑی عزت ان کی کرنے لگے کہ یار یہ مرشد ان کو بڑا اچھا۔ اب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرشد پیار کرتے تھے اس لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اگر مرشد کسی سے پیار کرے تو باقی جو مریدین ہوتے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ مرشد پیار دے رہا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص ہے۔ کیونکہ ہم نے بھی یہی دیکھا نا، جب ہم سرکار سے وابستہ ہوئے تو دیکھتے تھے لوگوں کو، اور بڑی تلخ حقیقتیں سامنے آئیں، بہت پریشان کن میرے لیے معاملات ہوئے، بڑی بدگمانیاں مجھے جو آئی ہیں، بہت بڑی بڑی بدگمانیاں، وہ اس وجہ سے آئیں کہ جو لوگ سرکار کے جتنا زیادہ قریب تھے، میں نے دیکھا کہ ان کا کردار اتنا ہی بھیانک تھا، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اتنا تکبر پایا ان میں، اتنی غلاظت ان کے نفس میں پائی، ایسا لگتا تھا کہ یار یہ سب کچھ کیا ہے۔ بڑے امتحانات سے گزرنا پڑا، بہت امتحانات سے، بہت قریبی لوگ جن کا آنا جانا، سرکار کے ساتھ اٹھنا، گاڑی میں سفر کرنا، یہ سب کچھ دیکھ کے تو ہاں دل میں یہ خیال آتا تھا بڑے خاص لوگ ہیں۔ لیکن جب ان خاص لوگوں کے ساتھ بڑے عجز و انکساری سے کبھی میں بیٹھتا تو وہ جھڑک دیتے، تو پھر میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، ان کا کردار ایسا کیوں ہے۔ تو وہاں سے ذہن تھوڑا سا منتشر ہوا، جیسے کہ محمد عارف میمن صاحب تھے، وہ تنظیم کے سربراہ تھے۔ کراچی میں 89 میں جب موئن اسٹیل مارکیٹ میں آستانہ بنایا تو وہ جگہ جو تھی مشہور نعت خواں قمر انجم صاحب کی تھی۔ تو قمر انجم صاحب کی سرکار سے ملاقات ہوئی، حلقہ ارادت و عقیدت میں داخل ہوئے، سرکار نے ان کو ذکر قلب عنایت فرمایا، ان کا ذکر چلا، اور ان پر نوازشات کی ابتدا یہ ہوئی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو سجدہ گاہ پہ انہیں سرکار نظر آتے، قمر انجم صاحب جو تھے، تو بہت پیسے والے آدمی تھے وہ۔ تو انہوں نے جب سرکار سے ملاقات کی آستانے پہ آ کے، تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی چھوٹے چھوٹے 2 کمروں کا آستانہ ہے اور یہاں پر سرکار لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنی ایک جگہ وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، ہم تو کسی سے بغیر پیسے کے کوئی چیز نہیں لیتے، ہم نہیں قبول کرتے۔ لہٰذا پھر اس نے کہا کہ چلیں پھر آپ پیسے دے کے لے لیں۔ تو پھر وہ قیمت دی اس کی، اور پھر وہ خریدا،
وہ جو آستانہ تھا. تو اس آستانے کو بنانے میں 2-3 آدمی شامل تھے. ایک میں تھا، ایک سلیم بھائی ریڈیو والے تھے. اب اس کی موٹی موٹی دیواریں توڑنی تھیں. ایک اور تھے لئیق بھائی، سلیم بھائی اور میں، 3 آدمی. اتنی موٹی موٹی دیواریں اس کی توڑنی تھیں. تو توڑتے توڑتے میری یہ انگلی کے اوپر وہ جو ہتھوڑا تھا بڑا والا وہ لگ گیا، یہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. اور لیکن ہم نے وہ تیار کر دیا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں میں. ندیم بھائی کے بڑے بھائی تھے سعید بھائی، بڑے خوبصورت شخصیت کے مالک. سرکار ان کو مزید اپنا عشق اور قرب عطا فرمائے. مجھے متاثر کیا سعید بھائی نے. بہت اچھے انسان، دل کے پاک صاف سچے. اور ایسے لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جو سچا اور پاک صاف ہوتا ہے وہ بیوقوف بھی ہوتا ہے. تو وہ سادہ لوگ بھی تھے. تو انہوں نے وہاں پر جو کمرہ تھا وہ سرکار کے لیے تیار کیا. وہ سامان لے کے آئے، بیڈ لے کے آئے. تو ہم لوگوں نے وہ کمرہ جو تھا صاف ستھرا کیا، تیار کیا، بیڈ بچھایا. اور ابھی سرکار تشریف فرما نہیں ہوئے، عارف میمن صاحب آئے، گالی دے کے مجھ سے چابی لی اور اندر جوتوں سمیت سرکار کے بیڈ پر بیٹھ گئے اور سگریٹ پینے لگے. تو میں نے سلیم بھائی سے پوچھا کہ یہ کون بدتمیز شخص ہے. میں سمجھا کہ شاید کوئی یہ شروع کی بات ہے، میں جانتا ہی نہیں تھا ان کو. تو اب اتنا بڑا، اور لوگوں نے مجھے کیا کہا بعد میں کہ وہ تو اللہ کی طرف سے اس کا انتخاب ہوا ہے، بہت خاص ذات ہے. میں نے کہا بہت بڑی ذات ہے کنجر کا بچہ جو سرکار کے بیڈ کے اوپر ٹانگ پہ ٹانگ جوتوں سمیت رکھ کے سگریٹ پی رہا ہے. ایسے ہوتے ہیں صوفی، لعنت ہے ایسے صوفیزم پر. پھر میری پرائیویٹ ڈسکشن ہوتی سرکار کی بارگاہ میں بعد میں، اور کبھی سرکار خود فرماتے اور کبھی میں سرکار سے پوچھتا کہ سرکار فلاں آدمی کیسا ہے، وہ آدمی کیسا ہے، یہ آدمی کیسا ہے. تو سرکار سے گفتگو ہوتی، بتاتے. اور پھر سرکار مجھے کہتے کہ یہ تیرا اور میرا وعدہ ہے کہ اپنے تک رکھنا اور لوگوں کو دیکھنا کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں. پھر میں اپنی طرف سے خفیہ اشاروں میں لوگوں کو کہتا کہ یار چھوڑو، صرف سرکار کی طرف دھیان دو، لوگوں کے پیچھے نہ چلو. تو یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. یہی ہے اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا. اب کون کر پائے گا کنٹرول اس پر؟ کہ جس کا نفس پاک ہو گیا ہوگا، وہ آرام سے کنٹرول کر لے گا. ہم سرکار کے ساتھ اوزلو ناروے میں تھے، ندیم بھائی بھی ساتھ تھے ہمارے. تو بریڈ فورڈ کے کچھ لوگ ذاکرین جو تھے وہ بھی ساتھ تھے. تو ان میں سے ایک شخص تھا خالد. وہ جو ہے نا وہ جم فریک تھا. جم فریک سمجھتے ہو؟ جم میں جانے والا، ویٹ لفٹنگ کرنے والا، جس طرح یہ کرتا ہے نا، اسی طرح کا فریک وہ تھا. اور پھر ایک دن جو ہے نا فیٹ جلانے کے چکر میں پورا دماغ جلا دیا اس نے اپنا. ہر جگہ اس نے پٹیاں باندھی ہوئی تھی، بڑا وہ ہلک ہیگن بنا پھرتا تھا. اور اس نے جو ہے دھمکی دی مجھے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا. اور دوسرے دن جو ہے اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا. نہ زبان کھلی نہ منہ کھلا. 15-20 سال سے کوما میں ہے. تو انسان وہ خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے جس کا نفس پاک ہو گیا. اور اگر نفس پاک نہ ہوا ہو تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں روحانی لوگوں کے لیے، ان کو ساتھ نہیں بٹھا سکتے. تو وہ جو خالد تھا وہ جو ہے آگے بڑھ کے جب ہم سرکار کے ساتھ ہوتے تو وہ آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا اور لوگوں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا کہ وہ بڑا خاص ہے. اور وہ ہمیشہ جو ہے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، خاص طور پر ہم لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے پٹواری زبان بولتا کہ جی ہم تو سرکار کے گراں کے ہیں، ہم بڑے خاص لوگ ہیں. وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ حرکتیں کرتا. ظاہر ہے اس طرح کی حرکتیں سرکار کو تو بڑی سخت ناپسند ہیں. تو اس سرکار نے کہا کہ بھائی چائے بنا دو. تو اس نے چائے بنا کے دی. سرکار نے چائے لے لی اور سرکار چائے پیتے رہے. 15-20 منٹ بعد سرکار نے مجھے آواز دی. میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ یار چائے بنا دو. تو میں نے کپ اٹھایا اور میں نے کہا کہ شاید پسند نہ آئی ہوگی. اچھا اب ہمارا دستور یہ تھا
جتنے بھی ہم قریب میں سرکار کے رہتے تھے سب کا دستور یہی تھا، خواہ وہ انوار ہو یا ندیم بھائی ہو یا کوئی اور ہو، کہ جو بھی سرکار کا کھانا جو آیا ہے یا کوئی پانی یا کوئی چائے تو وہ کھا لیتے. اگر چائے کا کپ ہے تو نوبت یہاں آتے کہ اس کی پتی تک چاٹ لیتے. تو اب وہ کپ جو ہے آدھے سے زیادہ چائے کا بھرا ہوا، سوچا کہ آج تو عید ہو گئی. جیسے ہی ایک چسکی چائے کے لی تو الٹی کر دی. اس چائے کے کپ میں تقریباً 75% نمک بھرا ہوا تھا. یعنی اس کپ میں اس نے چائے ڈال کے دے دی کہ جس کپ میں نمک رکھا ہوا تھا. اب جیسے یہ ہے نا کپ، تو آلریڈی اس میں اتنا نمک ہے، نیچے سے لے کر اتنا، اس میں چائے ڈال کے اور سرکار چپ کر کے وہ پیتے رہے اور کہا بھی نہیں کہ یار اس میں تو نمک ہے. یہ ہے کردار سرکار گوھر شاہی کا. اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے، اتنی روحانیت بگارنے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے یہ کردار، اس کردار پر عمل کرنا ہے، اس کردار کو سنت بنانا ہے، اس کردار کو اپنانا ہے. نہیں کہا، ہم نے چکھا تو ہمیں پتہ چلا اس میں نمک ہے. سرکار نے اپنی زبان سے بھی نہیں کہا کہ اس میں تو نمک ہی نمک ہے، صرف اتنا کہا کہ یار ایک چائے اور بنا دو، جبکہ اچھی خاصی چائے اس میں سے پی لی تھی سرکار نے. یہ کردار. فقیر کی طرح بننا تو سب چاہتے ہیں، لیکن فقیر کی طرح رہ کے بھی تو دکھاؤ. اس میں شک نہیں ہے کہ اگر فقیر کسی اپنے چاہنے والے کو کہے گا کہ لاؤ بھائی مجھے جو ہے انڈا کھلا دو، تو وہ کھلا دے گا. اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر وہ کہہ بھی دے کہ انڈا کھلا دو تو کھلا دے گا وہ. لیکن فقیر کو ایسا کہنا گوارا نہیں ہے، وہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. اگر آپ اس کو 10 روپے دیں گے تو فقیر کم سے کم 20 لوٹائے گا، ورنہ اس کو چین نہیں آئے گا. اللہ تو نہیں ہے وہ جو 10 گنا زیادہ دے، ڈبل ہی دے دے تو بہتر. 10 گنا زیادہ تو اللہ ہی دیتا ہے، 1 کے 10. تو یہ روزانہ کی فقیر کی پریکٹس ہے، اپنے نفس کا تذلیل کرنا اور کروانا. تو یہ جو ظرف ہے یہ پیدا کرنے کے لیے بڑی مشکلات سے اور بڑے ہی کٹھن مراحل سے فقیر کو گزرنا پڑتا ہے. ملامت سہنی پڑتی ہے، لوگوں کے بہتان، لوگوں کی گالیاں، یہ تمام چیزیں اس کو گوارا کرنی پڑتی ہیں. TV, the place